السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسن، جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی اکتوبر 2021 کی مخصوص سرگرمیوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ریاست کے مختلف مقامات پر جلسہ سیرت النبی کا کیا گیا انعقاد۔ محترم امیر حلقہ نے مختلف یونٹوں کی سرگرمیوں کا لیا جائزہ۔ آفات انتظامیہ پر دربھنگہ میں ہوا 2 روزہ تربیتی ورکشاپ اور بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن نے کیا پٹنہ میں اورینٹیشن پروگرام۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جلسہ سیرت النبی، شعبہ خدمت خلق اور دیگر سرگرمیوں پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ جماعت اسلامی ہند بہار کی مختلف یونٹوں کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع سے ریاست کے مختلف مقامات پر جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا۔ اس تعلق سے جماعت اسلامی ہند سلطان گنج کی جانب سے پٹنہ واقع مرکز اسلامی میں جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر جلسہ و سابق امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند بہار جناب احمد علی اختر نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ مولانا عبدالباسط ندوی نے کہا کہ ہم اس بات کا عزم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنے گھر، سماج اور ملک میں بروئے کار لائیں گے۔ مولانا فضل کریم قاسمی نے کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں مدد کرے گا وہ اللہ کی رحمت خاص کا حقدار ہوگا۔ سلطان گنج یونٹ کے امیر جناب سلطان احمد صدیقی نے کہا کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور یہ بتائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی رسول نہیں بلکہ تمام انسانیت کے رسول ہیں۔ اس سے قبل حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند سلطان گنج پٹنہ کی جانب سے جلسہ سیرت النبی برائے خواتین و طالبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر معاون ناظمہ بہار حلقہ خواتین محترمہ زیبائش فردوس نے امت کو ان کے وجود کا مقصد یاد دلاتے ہوئے اللہ اور رسول اللہ کی پیروی اور قرآن و سنت سے رہنمائی کی تلقین کی۔ موتیہاری واقع الحمد پبلک اسکول میں ایک اہم اجتماع ہوا جس میں دین کا شعور رکھنے والے اساتذہ مرد و خواتین اور عمائدین شہر نے شرکت کی۔ امیر مقامی جناب عبدالرشید برق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں اور ناظم علاقہ جناب خورشید امام نے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے عنوان پر تقریر پیش کی۔ موتیہاری کے ہی چلاہا گاؤں میں سیرت رسول پر ایک خطاب عام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ناظم ضلع جناب ارشاد عالم نے اصلاح معاشرہ سیرت رسول کی روشنی میں اور جناب محمد دستگیر ندوی نے مسلمانوں کی دعوتی ذمہ داریاں سیرت رسول کی روشنی میں عنوان سے خطاب کیا۔ دربھنگہ واقع علامہ اقبال لائبریری میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اجتماع ہوا۔ اس موقع پر معہد الطیبات کے ڈائریکٹر مولانا آفتاب احمد غازی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں معاشی مسائل کا حل بتایا۔ جامع مسجد بینٹا کے امام مولانا افضل امام فاروقی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سطح کے افراد کے ساتھ روابط رکھتے تھے۔ امارت شریعہ کے نائب ناظم احمد حسین قاسمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانوں کا خون محفوظ ہوا ہے۔ امیر مقامی جماعت اسلامی ہند دربھنگہ ماسٹر نذیر احمد نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اتباع یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں۔ جماعت اسلامی ہند ارریہ کی جانب سے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا مزمل الرحمان ندوی، ڈاکٹر شمیم قمر فاروقی، مولانا فاروق عالم ندوی اور مولانا افروز عالم فلاحی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاقی، عائلی اور دعوتی پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی۔ بہار شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر امیر مقامی خالد انور نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین ہیں۔ BYO کے بہار صدر مظاہر الاسلام نے موجودہ حالات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ بہار شریف کے ہی خاص گنج، کٹرا پر، بنولیا اور بھینسا سور میں جماعت اسلامی ہند بہار کے حلقہ خواتین اور GIO کے زیر اہتمام سیرت نبوی کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس پروگرام کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا عزم کیا گیا۔
جماعت اسلامی ہند پیروں کے ماہانہ پروگرام کے موقع پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عالم دین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر تعارفی فولڈرز اور کتابچے بھی تقسیم کیے گئے۔ گیا میں جامعہ قاسم العلوم کے زیر اہتمام جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیم پر فولڈرز تقسیم کیے گئے۔ پورنیہ ضلع کی سدھ ویلی یونٹ کا ماہانہ اجتماع لاگوڑ باڑی میں ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ سیتامڑھی کے محسول گاؤں میں نکڑ سبھا اور کینوپی لگا کر سیرت نبی سے متعلق فولڈرز اور کتابچے تقسیم کیے گئے۔ سیرت نبی کے موضوع پر مختلف مقامات پر مقابلہ جاتی پروگرام بھی ہوئے۔ اس کے تحت نوادہ ضلع کے ہسوا واقع فاران اکیڈمی میں GIO کی جانب سے سیرت النبی پر کوئز کمپٹیشن کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں حصہ لینے والی طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ بکرم گنج SIO اور GIO کی جانب سے سیرت نبوی پر کوئز کمپٹیشن ہوا۔ اس موقع پر کامیاب بچوں کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے۔ سمستی پور کے ڈرھیا بلار میں SIO کے زیر اہتمام ایک کوئز مقابلہ ہوا، جس میں تقریباً 80 بچوں نے حصہ لیا۔ کامیاب بچوں کو انعام سے نوازا گیا۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب محمد توقیر اختر اور چلڈرن سرکل کے نگراں مولانا مقیم دانش ندوی نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے اکتوبر مہینے میں کئی مقامات کا دورہ کیا اور مختلف یونٹوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ دربھنگا میں 2 روزہ تربیتی و تنظیمی اجتماع میں محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی کی شرکت ہوئی۔ اس کے علاوہ ارکان کے ساتھ انفرادی ملاقات بھی ہوئی۔ بعد ازاں دوسری نشست میں جملہ ارکان و کارکنان کے ساتھ تنظیمی نشست ہوئی۔ اس موقع پر امیر حلقہ نے تربیت و تنظیم کے علاوہ تحریک اسلامی اور خاندان کے موضوع پر گفتگو کی۔ موتیہاری میں مشرقی و مغربی چمپارن کا علاقائی تربیتی و تنظیمی اجتماع ہوا، جس میں محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ امیر حلقہ نے رام نگر کے ارکان کے ساتھ بھی نشست کی۔ مظفر پور میں ارکان و کارکنان کے ساتھ محترم امیر حلقہ کی تنظیمی نشست ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت علی اکیڈمی کے اسٹاف کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی۔ محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے نو منتخب امیر شریعت مولانا فیصل رحمانی سے پھلواری شریف واقع عمارت شریعہ میں تفصیلی ملاقات کی۔ اس موقع پر امیر حلقہ نے بہار میں مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرنے کے علاوہ خیر امت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنے پر زور دیا۔ محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے مرکز میں 7 سے 10 اکتوبر کو منعقد ہوئے اجلاس نمائندگان میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ بہار سے جناب قمر الہدیٰ، جناب نذیر احمد اور جناب شبیر عالم بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی اور بقیہ مدت میں منصوبے کی تکمیل کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اب کچھ سرگرمیاں شعبہ خدمت خلق سے متعلق۔ آفات انتظامیہ کے شعبہ میں قومی سطح پر کام کرنے والے ادارہ سوسائٹی فار برائٹ فیوچرز کی جانب سے دربھنگا میں 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کے دوران 50 سے زیادہ والنٹیئرز کو فرسٹ ایڈ، CPR، اسنیک بائٹ، فائر فائٹنگ اور ریور کراسنگ سمیت کئی طرح کی ٹریننگ دی گئی۔ ٹریننگ دلی سول ڈیفنس سے جڑے سریش کمار نے دی۔ ورکشاپ میں محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی اور SBF کے علاقائی صدر جناب نذیر احمد کے علاوہ کئی دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی ہند بہار شریف کی جانب سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں آنکھ، دانت اور فزیوتھراپی کے ماہرین نے اپنی خدمات پیش کیں۔ میڈیکل کیمپ سے کافی لوگوں نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا۔ ساتھ ہی بک اسٹال کا کینوپی بھی لگایا گیا۔ پٹنہ واقع مرکز اسلامی میں نظمائے علاقہ، عمرہ مقامی اور منتخب نظمائے یونٹ کے لیے ایک خصوصی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انفرادی دعوت کیوں اور کیسے موضوع پر مذاکرہ ہوا۔ اجتماع میں محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی، سابق امیر حلقہ جناب قمر الہدیٰ اور حلقہ بہار کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے سیکریٹری مولانا لطف اللہ قادری نے شرکت کی۔ اب آتے ہیں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی طرف۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن سے ملحقہ اسکولوں کے لیے پٹنہ میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔
वर्कशॉप के दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट, ई संबंधन और स्कूलों को मेयारी बनाने के तरीक़ों पर असातिज़ा को ओरिएंट किया गया। वर्कशॉप से अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही, बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन बिहार के डायरेक्टर डॉक्टर इरशाद हुसैन और बिहार कोऑर्डिनेटर जनाब खालिद सैफुल्लाह समेत कई मुकर्रिरीन ने खिताब किया। आखिर में इदारा अदब इस्लामी की सरगर्मी पर डालते हैं एक नज़र। इदारा अदब इस्लामी हिंद मोतिहारी के ज़ेर एहतमाम अल हयात इमरजेंसी हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर शेरी और अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस नशिस्त में कई शोरा ने अपनी तख्लीक़ात पेश की। नाज़रीन, ये थी अक्टूबर 2021 की जमात इस्लामी हिंद बिहार और इसकी ज़ैली तंजीमों की मखसूस सरगर्मियाँ। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। अपने कमेंट्स भी दर्ज करें। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। नवंबर महीने की सरगर्मियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।